خوابوں کے معاملے میں میرے بھائیوں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو چکی ہے، اس لیے خوابوں کے تعلق سے چند باتیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ نمبر 1 کہ جو خواب نبی کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواب دین ہے، وہی ہے۔ کون سا خواب؟ جو خواب کس کو آئے؟ نبی کو آئے۔ نبی کہیں کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، نبی یہ کہیں کہ مجھے خواب آیا ہے، تو نبی کا خواب کیا ہوا کرتا ہے؟ دین۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آرڈر ہوا جوان بیٹے کو ذبح کرے، تو چھری پکڑ لی، بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری چلنے نہیں دی، اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جوان بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں چلائی؟ کیونکہ نبیوں کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دین ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ امتی کہے کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے یہ کہہ رہے تھے، یہ خواب کیسا ہے؟ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لا يتمثل بی الشیطان، آپ فرماتے ہیں شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے کیا معلوم ہوا پھر کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، کیا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ جی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، بات دھیان سے سمجھیے گا، خوابوں کے تعلق سے یہ دوسری بات ہے، دھیان سے سمجھیے گا۔ شیطان نبی علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ میں جو کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ کون گارنٹی دے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ میرا استاد سچ بول رہا ہے، اگر خواب میں آئے ہیں تو نبی الاسلام ہی ہیں، لیکن یہ کون گارنٹی دے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ خواب میں نبی الاسلام آئے ہیں وہ سچ بول رہا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن میرے بھائیوں کسی اور شکل میں آ کے دھوکہ دے کر کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا، یعنی کہ جو آپ کا حلیہ ہے، جو آپ کی شکل تھی اس شکل میں آ کے دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ جو خواب میں آئے ہیں ان کا حلیہ بیان کرو۔ امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا حلیہ بیان کرو، اس نے حلیہ بیان کیا تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں یہ واقعی نبی علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابی نے اس خواب کو تصدیق کے عمل سے گزارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی الٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے تصدیق کی ہے، حلیہ پوچھا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور ہم کہیں حلیہ بیان کرو، آپ کی شکل و صورت بیان کرو جو خواب میں دیکھی ہے، وہ آدمی آگے سے کہے جی آپ کا نورانی چہرہ تھا، داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی، جی ہاں، تو کیا یہ خواب درست ہے کہ غلط ہے؟ کیوں غلطی کیا ہوئی ہے؟ جی معلوم ہے نبی علیہ السلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو اور آپ کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی، ہم کہیں گے تمہارا جھوٹ بھی پکڑا گیا ہے ساتھ ہی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں 11 سے زائد سفید بال نہیں تھے. صحابہ کرام نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، آپ کی شکل و صورت بیان کی ہے، آپ کی علامات بتائی ہیں، اور جو تو بتا رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ شیطان ہوگا. یا خواب میں آنے والا جھوٹ بول رہا تھا، شیطان تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میں نبی بول رہا ہوں، یا تم خود جھوٹ بول رہے ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، خوابوں کے معاملے میں آپ یقین نہیں کر سکتے جبکہ اللہ کا کلام پاک شک و شبہ سے بالا تر ہے، اللہ کے فرامین شک و شبہ سے بالا تر ہیں. پھر مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا قرآن کچھ اور کہے، اللہ کا کلام کچھ اور کہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ہمیں حکم کچھ اور معلوم ہو، اور ہم خوابوں کی وجہ سے دین تبدیل کر لیں، خوابوں کو دین بنا لیں اور قرآن کی آیات کو بھول جائیں. قرآن یہ کہے کہ جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جو قبر میں چلا گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. قرآن یہ کہے جن کو پکارتے ہو تمہاری پکار کو، دعا کو نہیں سنتے، تمہاری درخواست کو نہیں سنتے، اور ہم خوابوں کے اوپر یقین کریں. جی فلاں دیہاتی آیا تھا، فلاں عربی نے وعدیں دی تھی تو اس کے خواب میں آئے تھے، اس کی حاجت پوری ہو گئی تھی. ہمیں کیا پتا پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. جبکہ اللہ کا کلام شک و شبہ سے، میرے بھائی توجہ ادھر رہے، اللہ کا کلام شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو ہم قرآن پاک کو خوابوں کی وجہ سے تبدیل نہیں کریں گے. ہم قرآن کی وجہ سے ان خوابوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ان خوابوں کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، قرآن کو، اللہ کے کلام کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور ہمارا دین ان خوابوں سے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے. کیوں میرے بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا یا نہیں؟ ہو چکا تھا. اللہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کہتے ہیں میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو دین تو بہت پہلے مکمل ہو گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100% دین دے کر گئے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 99% دین مجھ سے لے لو اور 1% اپنے خوابوں کے ذریعے پورا کر لینا، یا اپنے پیروں کے ذریعے پورا کر لینا، یا مولویوں کا اتفاق جو ہے اس کو دین بنا لینا. نہیں، 100% دین دے کر گئے ہیں. اور وہ 100% دین یہ کہہ رہا ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ نہیں سنتا، جو قبر میں چلا گیا وہ آپ کی آواز نہیں سنتا، جن کو تم پکارتے ہو تمہاری پکار سے غافل اور بے خبر ہیں. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، پکار کے دیکھ لو، تمہاری پکار کو، تمہاری درخواست کو، تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے. ایک طرف یہ قرآن پاک کی واضح آیات ہیں اور ایک طرف یہ خواب ہے. خواب کے اوپر یقین کریں گے یا قرآن پاک کی واضح آیات کے اوپر؟ کیوں میرے بھائیو؟ قرآن پاک، وہ قرآن پاک جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا، وہ دین جو آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا، میرے یا کسی اور کے خواب کا محتاج نہیں ہے. افسوس یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے تعلق سے جتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، جتنے قصے پبلک میں ذکر کیے جاتے ہیں، وہ سارے خواب ہیں. فلاں کو یہ خواب آیا، فلاں کو یہ خواب آیا. وہ خواب سنا سنا کے لوگوں کو اس بات کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو پکارتے ہیں اور پکارتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ میں شرک کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. درود و سلام پڑھنا مطلوب ہے، قبر پہ آ کے آپ کو پکارنا جائز نہیں ہے.